أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم نورانی قاعدہ صفحہ نمبر 6 تختی نمبر 4 حرکات کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اس طرح یاد کروائیں کہ زبر، یہ لکیر کے اوپر جو نا چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے لکیر، یہ زبر ہے۔ اگر یہ چیز حرف کے نیچے آ جائے زیر ہے، اور یہ جو علامت ہیں یہ پیش ہے۔ زبر، زیر، پیش۔ حروف تہجی جب ان حرکات کے آنے سے پہلے اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی ہے تو اس سائلن حروف اور ساکن حروف کے اندر حرکت پیدا کرنے کے لیے یہ 3 علامتیں اس کے اوپر نیچے لگا دی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ علامت اوپر آ جائے تو اس کا نام زبر ہے، اگر یہی چیز حرف کے نیچے آ جائے زیر ہے، اور یہ والی علامت جو ہے نا اس کا نام ہے پیش۔ تو ان تینوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے حرکات۔ یہ الگ سے حرکت ہے، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، اور جب اس کو جمع کیا جائے گا تو حرکات ہے۔ یہاں پر یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ زبر ہے، یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، یہ الف ہے، الف کے اوپر پیش ہے، یہ ہا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، یہ ہا کے نیچے زیر ہے، یہ ہا کے اوپر پیش ہے۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ آ ای او نہیں کرنے، کیونکہ یہاں پر زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ الف کے اوپر جب بھی یہ علامت آ جائے تو معمولی سی حرکت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الف اگر حرکت سے خالی ہو تو اس کا نام الف ہے، جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو یہ حمزہ ہے۔ حمزہ اور یہ جو الف نظر آ رہے ہیں اس کی جو ہے نا آواز بالکل جو ہے نا ایک جیسی ہے۔ آگے آپ اس کو حمزہ پڑھے یا الف پڑھے، لیکن قاعدتاً کہتے ہیں کہ جب تک یہ الف جو نا حرکت سے خالی ہے الف ہے، اور جب اس کے اوپر حرکت آ جائے تو یہ حمزہ ہے۔ یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اب ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر حرکات کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اگر حرف کے اوپر ایسی کوئی علامت آ جائے تو اس کا نام ہے زبر، اگر یہی چیز حرف کے نیچے آئے زیر، یہ والی جو علامت ہے یہ پیش ہے۔ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، ان کا الگ الگ نام ہے۔ جب ان تینوں کو آپس میں ملائیں گے تو ایک مجموعی نام ہے، اس مجموعی نام کو کہا جاتا ہے حرکات۔ یعنی ان کے آنے سے حروف تہجی کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حرکات۔ ابھی یہاں پر دیکھو، اس کے اوپر یہ زبر والی علامت ہے، یہ اس کے نیچے زیر ہے، یہ والی علامت پیش ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ ہا ہی
ہو۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا، حرکات کے بارے میں بتایا تختی نمبر 4 کے اندر۔ حرکات زبر زیر پیش کے مجموعی نام کو حرکات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حرکت ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے، اور یہ ان حروف کے اوپر یعنی الف سے لے کر یاد کے اوپر جب لگا دی جاتی ہے تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔